میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج کسی معصوم یا کسی معصوم زادے کی شہادت کی طرف آپ کا ذہن نہ لے کر جاؤں، بلکہ آج اس کردار کی طرف ذہن لے کر جاؤں جو کردار دنیا کے تمام عام انسانوں کے لیے ایک مثالی کردار ہے۔ آقا حسین کے اصحاب میں کچھ تو بنی ہاشم کے جوان تھے، لیکن سب تو نہیں تھے بنی ہاشم سے، سب نبی یا نبوت کے گھرانے سے نہیں تھے، بلکہ کچھ وہ تھے کہ جو وہی عام قبائل سے تھے۔ وہ عام قبائل کے افراد بھی جب انہوں نے اپنے وقت کے ولی کو پہچان لیا، اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا، جان رسول کی عظمت کا ادراک کر لیا، مقصد حسین کی معرفت انہیں ہو گئی حاصل، تو پھر کس کس طرح سے وہ حسین کی طرف آئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہر سال آپ سنتے ہیں یہ سب تذکرے، لیکن یاد رکھیے جو لوگ آقا حسین کی قربانی کو ہلکا سمجھ کے، معمولی ایک معمولی سا واقعہ تھا، لوگوں نے اسے داستان سرائی، واعظوں نے اسے کی داستانیں بنا بنا کے، ارے آپ یہ بتائیے یہ معمولی بات تھی؟ آقا حسین کا واقعہ معمولی واقعہ تھا کہ حر اپنی سلطنت و اپنے اقتدار کی تمام سہولتوں کو ٹھوکر مار کے آقا حسین کی خدمت میں آ گیا۔ ایک حر کے فیصلے پر اگر غور کر لے انسان، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ آپ حضرات کی آوازیں بھی بلند ہیں اور آنکھیں اشک آلود ہیں۔ حر، قیام قیامت تک حر کا تذکرہ بھی ہوگا انتہائی عظمتوں کے ساتھ۔ وہی حر جس کے لیے اس کی زبانی خود بعض کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ جب حر گھر سے نکلا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے فرمان پر، تو وہ جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی راہ روکنے کے لیے، مگر اس نے سنا، وہ کہتا ہے میں نے سنا کہ پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہے، حر بشارت ہو تمہیں، جنت کی بشارت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود حیرت زدہ تھا کہ میں تو نہ جانے کس مہم پہ جا رہا ہوں، کیسی مہم پہ جا رہا ہوں، حکومت کی نوکری ہے، میں جا رہا ہوں فرزند رسول حسین ابن علی کے مقابلے پر، وہ حسین جن کے لیے رسول نے کہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تو جوانان جنت کے سردار ہیں، ہم جوانان جنت کے سردار کے مقابلے پہ جا رہے ہیں، اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے حر تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ یہ آواز کوئی معمولی آواز نہیں تھی، یہ بات حر کو اس وقت سمجھ میں آئی جب صبح عاشور نمودار ہوئی۔ اس حر نے امام کو کس قدر نزدیک سے دیکھا تھا، امام کے حسن اخلاق کو کس طرح دیکھا تھا، کیسا پیاسا لشکر لے کے آیا تھا حر، اور کس طرح آقا نے سیراب کیا اس کے لشکر کو۔ یہ سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اسی لیے جب 7ویں محرم سے خیام حسینی سے آواز بچوں کی بلند ہوئی، العطش العطش، رات کے سناٹے میں بچوں کی آواز آ رہی ہے، امو جان ہم پیاسے ہیں، چچا عباس ہم پیاسے ہیں، بابا حسین ہم پیاسے ہیں، بابا ہم پیاسے ہیں۔ یہ آوازیں سن رہا ہے۔ 7ویں گزر گئی، 8ویں گزر گئی، اور حر کا ضمیر بے چین ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور کا یہ منظر آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ اس کے خیمے میں دسترخوان لگایا گیا، اس کے بھائی، بیٹے،
اس کے غلام سب منتظر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حر کے چہرے کا عالم کچھ اور ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، حالت دیگرگوں ہے، خیام حسینی کی طرف رخ ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے حر، زمین پر نہیں گھوڑے پہ، اور کسی کی بات جیسے سن ہی نہیں پا رہا ہے۔ غلام آیا، آقا دسترخوان لگ چکا ہے، جیسے حر نے سنا ہی نہیں۔ ایک بار دو بار غلام آیا چلا گیا، پھر بیٹا آیا، بابا دسترخوان لگ گیا۔ اب جب بیٹا آیا نا، حر کیسا سعادت مند تھا، حر نے اپنے بیٹے کا نام بھی علی رکھا تھا، علی ابن حر، اور حر کے بھائی کا نام مسلم تھا، حر ریاحی، مسلم ریاحی، علی ابن حر ریاحی۔ بیٹا آیا، جب بیٹا آیا تو حر نے بیٹے کو قریب بلایا اور کہا کہ میں کچھ سن رہا ہوں، تمہیں بھی سنائی دے رہا ہے؟ بس بیٹے نے سر جھکا لیا۔ حر نے کہا میں پوچھ رہا ہوں، تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کہا بابا خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچے آل آتش آل آتش کی آواز بلند کر رہے ہیں، کہتے ہیں، اس نے کہا علی میرے بیٹے حسین کے بچے پیاسے رہیں، بھوکے رہیں، اور ہمیں تم دسترخوان پر لے کر جانا چاہتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہیں، معال مجلس حاصل ہو گیا۔ یہ تو تذکرے اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ آپ کا وجودی رشتہ حسین سے جڑ جائے، اس پیکر حق سے ہمارا رشتہ ہمیشہ برقرار رہے۔ اور یہ شب عاشور جو تھی، اس نے بھی بھوک اور پیاس کے عالم میں گزاری۔ اب روایتوں میں اختلاف ہے، تاریخ کی کتابوں میں تو بہت کچھ اختلاف ہے، میں اسی لیے تاریخ نہیں پڑھا کرتا۔ کہتے ہیں کہ شب گزر گئی، صبح نمودار ہوئی، رات کی تاریکی میں نہیں گیا حر، صبح نمودار ہوئی، آیا عمر ابن سعد کے سامنے اور کہا تیرا کیا فیصلہ ہے آخری، کیا حسین سے جنگ ہی ہوگی؟ یہ حر کا یہ عمل بھی نا، یہ اس آیت پر عمل کے مصداق کہ جہاں کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تاکید کرنے گیا، توصیہ، کیا حسین سے جنگ کرو گے؟ اور کیا کس قدر سخت اور پرشقاوت دل سے نکلنے والا جواب سنا ہے اس نے۔ ہاں حر، جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ ہماری تلواروں سے لوگوں کے سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک عجیب شدید لحن میں، شدید لہجے میں عمر ابن سعد نحس نے جواب دیا۔ حر پلٹا اور اب اس نے رخ کیا خیام حسینی کا۔ ابھی تک لہجہ اس کا متوازن بلکہ قوی تھا، پرقوت لہجے میں گفتگو ہو رہی تھی عمر سعد سے، لیکن اب جو پلٹا اور خیام حسینی کا رخ کیا تو سر کو نہڑا لیا۔ وہ ساری علامتیں اور نشانیاں اس نے اختیار کی کہ جو ایک نادم، ایک شرمندہ، ایک تائب اختیار کرتا ہے۔ ادھر آقا حسین تھے، کوئی اور تو نہیں۔ آقا حسین نے بھی اپنے جوانوں سے کہا دیکھو استقبال کرو، کوئی مہمان آ رہا ہے۔ علی اکبر اٹھو، دیکھو کوئی آ رہا ہے، عباس اٹھو آگے بڑھو، دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ حر آیا، حر کے ساتھ قدماء نے تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن متاخرین میں سے بعض معتبر علماء نے تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ کہتے ہیں حر تنہا نہیں تھا، حر کے ساتھ حر کا بھائی مسلم ریاحی بھی تھا، حر کے ساتھ اس کا بیٹا علی ابن حر ریاحی بھی تھا، اس کے ساتھ اس کا غلام وہ بھی تھے۔ آقا کی خدمت میں آئے، یہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
اس ایک فقرے میں کتنا بڑا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، درس ہے۔ انانیت نہیں، اگر خدا کی پہچان ہو، اگر خدا کے وعدوں پہ یقین ہو، اگر جنت و جہنم کا یقین ہے، روز جزا کا یقین ہے، تو کسی بھی منزل میں ہو انسان دنیا کو ٹھوکر مار کے توبہ کی راہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ہے درس تمام عالم انسانیت۔ آقا فرزند رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، ارے میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، بس اب تمام تفصیلات چھوڑ کر بس ایک فقرے کی طرف اب توجہ دلا کے گفتگو ختم کر دو۔ ادھر آیا ہور اور ادھر اس نے اجازت طلب کی کہ فرزند رسول اگر توبہ قبول ہے تو بس اب مرنے کی اجازت دیجیے۔ اس سے زیادہ مہلت کہاں تھی، فرصت کہاں تھی؟ امام نے فرمایا کہ تو میرا مہمان ہے۔ کہا آقا آپ کو روکنے والا بھی میں ہی ہوں، گویا پہل تو میں نے کی ہے نا آپ کے خلاف اقدام میں، اس لیے اب آپ کی طرف سے قربان ہونے میں بھی میں ہی پہل کروں گا۔ امام سے اجازت لی، پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ فرزند رسول پر جان قربان کرو، ان کی طرف سے دفاع کرو۔ بیٹا گیا۔ اب یہاں پر میں اس منبر پر اکثر پڑھتا رہا ہوں، اور یہ وہ منظر ہے جس میں ایک تاثیر ہے، ایک پیغام ہے، جس میں بے کرا تاثیر، بے کرا پیغام ہے۔ بیٹا گیا جس بیٹے کا نام علی ہے، علی ابن حر ریاحی، علی ابن حر ریاحی۔ میں صرف یہ سوچ سوچ کے گریہ کرتا ہوں کبھی، کیا مناسبت ہے، علی ابن حر ریاحی۔ اس نے جنگ کی اور اس کے بعد جب گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا، اس نے اپنے بابا کو پکارا، اس نے حر کو پکارا۔ حر جب بیٹے کے لاش پہ پہنچا ہے تو دیکھا حسین وہاں پہلے موت۔ حر تڑپ گیا، حر نے کہا فرزند رسول گناہگاروں پر یہ احسان، یہ کرم۔ کہا حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لا۔ میں کہوں گا حر یاد رکھنا یہ احسان حسین، تمہارا جوان بیٹا جب دنیا سے جا رہا تھا حسین آ گئے تھے، بس چند ساعتوں کے بعد اب علی ابن حر نہیں، علی ابن حسین، علی اکبر کا لاشا ہوگا، اور حسین لاشے پہ پہنچیں گے اور آواز دیں گے ارے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کی مدد کرو، علی اکبر کا لاشا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔